السلام علیکم۔ ملک میں 2 سال سے مار دھاڑ کا ایک فلمی سین کسی وقفے کے بغیر چل رہا ہے۔ یہ کہانی ہے جس میں کریک ڈاؤن، جیلیں، عدالتی فیصلے، خواتین کی ناروا گرفتاریاں، خوابگاہوں کی ویڈیوز، عدت اور نکاح کے مسائل پر سیاست کر کے خاندانی اور سماجی نظام کی بنیادوں کو ہلانے والے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کے افسوسناک مناظر جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ اس کہانی کا ایک اہم مرحلہ عام انتخابات تھے جو 2 بار آئین کی حدود سے باہر نکل کر ایک موہوم امید پر ملتوی کیے جاتے رہے۔ پہلی بار 2 صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد انتخابات کو آئین کی حدود سے باہر نکل کر اس بنا پر ملتوی کیا گیا کہ یہ سسٹم کے معتوب کردار عمران خان کے اعلان کردہ تھے۔ دوسری بار جب سسٹم کے محبوب کردار شہباز شریف اپنی مدت پوری کر کے اسمبلی تحلیل کر کے چل دیے تو دہشت گردی اور سردی کے نام پر انتخابات مقررہ دن منعقد نہ ہو سکے۔ جس موہوم امید پر انتخابات کو ٹالا جاتا رہا وہ تھی عمران خان کا مائنس ہو جانا یا ان کی مقبولیت کا کم ہو جانا۔ 2 برس سے وہ کون سا انداز ہے جو اس مقصد کے لیے اپنایا نہیں گیا؟ انسانی سرمائے سے مادی سرمائے تک سسٹم کے ڈیپ فریزر میں جو کچھ تھا اسے ایک مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، مگر انتخابات کے دن سب سے بڑی حقیقت بدستور سسٹم کے سامنے آن موجود تھی۔ یوں انتخابات تک اس کہانی کے 3 کردار مختلف انداز سے ابھر آئے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار بظاہر عمران خان تھے، مگر منظر اور پس منظر پر اس کا کردار اصل اور مرکزی جو کردار تھا وہ میاں نواز شریف تھے، جو ملک سے رخصت ہوئے تو کیپٹن صفدر نے کہا تھا کہ اب میاں نواز شریف خمینی بن کر واپس آئے گا۔ خمینی بن کر آنے کا مطلب کیا تھا یہ تاریخ کے اوراق سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میاں نواز شریف واپس تو آئے مگر وہ خمینی کا انداز ہرگز نہیں تھا۔ اسے بہر طور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں میاں نواز شریف کے انداز کے طور پر ہی یاد رکھا جائے گا۔ میاں نواز شریف کی عالمی قبولیت کا سفر اس وقت شروع ہوا تھا جب وہ پاکستان کے 62% آبادی اور وسائل کے حامل صوبے کے سب سے مؤثر حلقے میں مقبول ہوتے چلے گئے تھے، یعنی عمومی طور پر اسے جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے، اور میاں نواز شریف کا یہ حلقہ اثر اس لحاظ سے اہمیت اختیار کر گیا کہ یہاں وہ پٹی تھی جہاں سے ملک کی مسلح افواج کو افرادی قوت اور بعد میں اعلیٰ قیادت کی صورت میں خام مال ملتا تھا۔ اس لیے میاں نواز شریف کو بیرونی دنیا میں سویلین بالادستی کی علامت کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ پنجاب کے اہم ترین علاقوں کا مقبول سیاستدان جو کسی بھی مرحلے پر اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا کر آئین و قانون کے تابع لا سکتا ہے، یہی خواب نواز شریف کی نظروں میں بھی سما کر رہ گیا۔ یہاں سے ان کی سسٹم کے ساتھ مستقل کھٹ پٹ کا آغاز ہو گیا۔ نواز شریف سسٹم کے ساتھ لڑائی چھیڑ تو بیٹھے مگر تھوڑی دور چل کر وہ سسٹم کے ہاتھوں عاجز آ کر خواب کے لیے سمجھوتے کی بجائے خواب پر ہی سمجھوتا کر کے منظر سے غائب ہو جاتے رہے۔ ان کے اس سفر میں بھاری مینڈیٹ کا زمانہ بھی آتا ہے جب وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ طاقت اور اختیار کی ساری حدیں عبور کرتے جا رہے تھے۔ انہوں نے سسٹم سے 58(2)B کا وہ اختیار ہی چھین لیا جو بظاہر صدر کے اسمبلی توڑنے سے متعلق تھا، مگر یہی وہ پردہ تھا جس کے پیچھے سسٹم کھیل کر سول حکمرانوں کو رخصت کیا کرتا تھا۔ اس اختیار سے محرومی کے نتیجے میں انہوں نے سسٹم کے نمائندے صدر فاروق لغاری کو عالم مجبوری میں استعفیٰ دے کر بھاگنے پر مجبور کیا اور ان کی جگہ رفیق تارڑ جیسے مجبور و لاچار صدر کو لا بٹھایا۔ یہی نہیں، اس سفر میں انہوں نے آرمی چیف جہانگیر کرامت کو ایک بیان کی بنیاد پر استعفیٰ دے کر گھر بھیج دیا، بعد میں وہ امریکہ ہی سدھار گئے۔ اس وقت ملک کے اندر اور باہر میاں نواز شریف کو سویلین بالادستی کے ایک نشان کے طور پر اس وقت دیکھا جا رہا تھا۔ اس سفر میں انہوں نے جنرل مشرف کو برطرف کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف لگایا تو ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ وہ کچھ ماہ تک مزاحمت کرتے رہے اور آخر کار اپنے خواب پر سمجھوتا کر کے ملک سے باہر چلے گئے۔ ان کی مقبولیت تقسیم تو ہوئی مگر خاموش مقبولیت برقرار رہی، یہاں تک کہ سسٹم کو انہوں نے تمام الزامات سمیت ایک بار پھر گارڈ آف آنر دینے پر مجبور کیا۔
آج جو نواز شریف وطن واپس لوٹے تو وہ مکمل بدلے تھے۔ ان کا خواب ریزہ ریزہ ہوا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنے خواب کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ان کے کچھ نعرے متروک ہو چکے تھے، کچھ کو انہوں نے خود ممنوع قرار دیا تھا، جن میں ان کا مشہور زمانہ نعرہ ووٹ کو عزت دو بھی شامل تھا۔ اس نعرے کی تشریح اب شہباز شریف کے ذمہ تھی، جو تشریح یوں کر رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو ووٹ دے اس کی عزت کرو۔ حد تو یہ کہ الیکشن کے دن جب ایک غیر ملکی صحافی نے میاں نواز شریف سے سوال کیا کیا انہیں ملٹری سے ان کے تعلقات ٹھیک رہیں گے، تو نواز شریف نے اپنی پوری سیاسی تاریخ پر مصلحت کی تنسیخ پھیرتے ہوئے کہا کہ فوج کے ساتھ تو ان کا کبھی کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں۔ کسی انسان کے لیے بے بسی کا یہ مرحلہ نہیں ہوتا کہ اس کا خواب کرچی کرچی ہو رہا ہو، بلکہ اصل بے بسی یہ ہوتی ہے کہ انسان خود اپنے خواب کو اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کر رہا ہو، اپنی تاریخ پر جس پر اسے ناز ہو مصلحت کا فلوڈ لگانے پر مجبور ہو رہا ہو۔ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کے خواب کو بکھرتے دیکھا، مگر اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ بے جگری سے اس خواب کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے پیرانہ سالی کے باوجود لڑیں، مگر المیہ یہ ہوتا کہ وہ اس خواب پر سمجھوتا کر کے ایوب خان کی انتخابی مہم چلاتی اور پاکستانیوں کو یہ سبق پڑھاتی کہ ان کے بھائی کا حقیقی تصور پاکستان وہی ہے جو ایوب خان بنا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کی اس انداز سے واپسی کا تصور تو خود ان کے کارکنوں نے بھی نہیں کیا ہوگا، جو مدتوں اس امید پر ناراضن رہے کہ جدوں میاں آوے گا تے لگ پتا جاوے گا۔ میاں نواز شریف اپنی سیاست کے آخری اننگز کھیل رہے ہیں، مگر ان کی اس انداز سے واپسی اور انتخابات کے بعد جو کچھ ہوا وہ ان کا خواب کبھی نہیں تھا۔ اچھا ہوتا کہ وہ اس انداز سے واپس آنے کی بجائے خود کو تاریخ کے حوالے کرتے، مگر انہوں نے لمحہ موجود میں زندہ رہنے کا فیصلہ کیا اور ان کی ترقی معکوس کو میاں نواز شریف کی سیاست کا دردناک انجام ہی کہا جا سکتا ہے۔